السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر ایک مومن کی 3 علامات اور 3 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3، مومن امانت میں خیانت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے اندر یہ برائیاں بھی پائی جائے تو یاد رکھیے وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور ناظرین، یہ اتنی خطرناک اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی برائیاں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کو اللہ کے سخت غضب کا اور سخت عتاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے زمانے کا ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ برائیاں کتنی خطرناک ہیں، اور ان کے اگر کسی انسان کے اندر یہ برائیاں پائی جائے تو ان کی بنیاد پر اللہ کے کتنے سخت عذاب کا انسان کو سامنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تاجروں کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت اس کا انتقال ہو گیا تو تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس شخص کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ دفنانے کے لیے جس وقت قبر کھودی گئی تو اس کی قبر سے ایک اژدہا نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی گئی تو پھر اس میں سے بھی اژدہا نکل آیا۔ پھر مشورہ ہوا کہ ایک تیسری قبر کھود لیتے ہیں۔ تیسری قبر کھودی گئی تو اس میں سے بھی اژدہا نکل آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ مسئلہ اور قضیہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ساری زمین بھی تم کھود لوگے تو یہ اژدہا ہر جگہ نکلتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے کسی عمل بد کا نتیجہ ہے، لہٰذا ان تینوں قبروں میں سے کسی ایک میں ہی اس کو دفن کر دیا جائے۔ ان تاجروں کی جماعت نے اس کے ساتھیوں نے اسے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جس وقت یہ تاجروں کی جماعت اپنے وطن لوٹی، وطن لوٹ کر کے اس کے گھر پہنچی، جا کر کے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی اور پھر معلوم کیا کہ آخر اس کی زندگی کی صورتحال کیا تھی، کیا اس کے یہاں معمول تھا کہ جس کی بنیاد پر اتنا بھیانک اور خوفناک منظر سامنے آیا۔ تو بیوی نے رو کر کے بتایا کہ یہ شخص تاجر تھا، تجارت اس کا مشغلہ تھا، کاروبار کرنا اس کی زندگی کا معمول تھا، اور یہ غلے کا تاجر تھا۔ معمول یہ تھا اس کا کہ یہ زیادہ نفع کمانے کے چکر میں جس وقت غلے کی بوری آتی تو اس میں سے کچھ غلہ نکال لیتا اور اس میں بھوسا بھر دیا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ خیانت کی برائی تھی کہ جس کی بنیاد پر اس کی انتقال کے بعد اس کی قبر کی یہ صورتحال سامنے آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ امانت میں خیانت کرنا اتنی خطرناک برائی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی انسان کی طرف دوڑتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم سب کو بھی اس برائی سے بہت محتاط رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے۔ ہمارا دامن ان برائیوں سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ امانت اگر ہمارے پاس کسی کی ہو، رقم کی صورت میں ہو یا راز کی صورت میں ہو، تو ہمیں کسی کی بھی امانت میں ہرگز خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم سب کو اپنے لین دین میں بھی، معاملات میں بھی صاف ستھرا کردار رکھنا چاہیے، صاف ستھرے معاملات رکھنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کے معمولی سے نفع کی خاطر ہم اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر جائے۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عبرت ناک اور نصیحت آمیز واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔